Subscribe to Zikr Aza and press bell icon for more من videos. الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے آنکھوں کو بصارت کی صلاحیت بخشی اور دلوں کو بصیرت کی نورانیت سے منور کر دیا، اور تمام حد گئے درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے آنکھوں کو اور قلوب کو ان کے مقامات کا تعارف کرا دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر پروردگار عالم کہ قوت گویائی کی سلامتی نصیب ہوئی، اور قوت گویائی کی سلامتی کے ساتھ توفیق ذکر آل محمد بشکل تفسیر قرآن اور تسبیحات و صلوات رمضانیہ امام بارگاہ شارجہ علی رضا کے پلیٹ فارم سے، جیسے کہ آپ کی خدمت میں ہر سال، اور گرچہ ہر سال ایک خاص اعتبار، اور اس سال بہرحال کچھ یادیں گزشتگان کی محبت کرنے والوں کی، اور جن یادوں میں بہرحال مرحوم صابر حسین الحاج دعاؤں میں یاد رہتے ہیں، اور آپ بھی یاد کرتے ہوں گے. پروردگار مرحوم کے درجات بلند فرمائے، الہی امین، اور ان کو جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عطا فرمائے، الہی امین. ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے آپ کی خدمت مقدس میں دولت یقین کے ساتھ تفسیر سورہ مبارکہ جمعہ، اس سے پہلے تسبیحات ماہ الرمضان المبارک، اور تسبیحات میں کل ہم یہاں تک پہنچے تھے بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بے شک کہ پروردگار تو ہر شے پر صاحب قدرت ہے. اس جملے پر غور کیجئے جو ابھی آپ کو تسبیح کے نام سے، اور پھر آنے والے شب قدر میں لفظ قدر کے نام سے. اس کے بعد کا جملہ ہے اس تسبیح کے اندر تولج اللیل فی النہار وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. ولوج یعنی دخول، تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے،
اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. تولج ولوج سے، ولوج مانے دخول. یہ دن رات میں داخل کیسے ہوتا ہے اور رات دن میں داخل کیسے ہوتی ہے؟ بہت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوتا. کچھ تشریحات ہیں روایات کی روشنی میں. پہلی بات آپ کی خدمت میں، لفظ لیل اور لفظ نہار کیا ہے؟ لفظ یوم الگ ہے، جس کی جمع ایام ہے، وہ الگ لفظ ہے. ایک لفظ لیل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں پورا سورہ موجود، سورہ واللیل. سورہ واللیل اپنے مقام پر، لیل کا مطلب ہے رات. اور شاید کہ لفظ لیل ہی کی مناسبت سے لفظ نہار سمجھ میں آئے. نہار مانے روشنی اور دن. اس لفظ کو سمجھنے کے لیے کبھی اگر آپ کو موقع میسر ہو تو پڑھیے دعائے سماعت، کہ پروردگار نے کس طرح سے رات کو بنایا اور کس بنیاد پر دن کو بنایا. رات کو بنایا سکون کے لیے، اور دن کو بنایا معاش اور طلب رزق کے لیے. رات کو آرام، دن میں کام. یہ خدا کا نظام ہے. سوائے امور لازمہ کے یا رات میں بھی کام کرنا پڑتا ہے. عام بات ہو رہی ہے خدمت میں. انسان کی طبیعت اور فطرت میں شامل ہے کہ رات میں آرام چاہتا ہے، دن میں کام کر سکتا ہے. پروردگار عالم کے اس بنائے ہوئے نظام کے اعتبار سے سوال کیا گیا معصوم کی بارگاہ مقدس. بتائیے سوال کیا کیا گیا تھا؟ سوال کیا گیا تھا امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں. اور سوال کیا تھا راہب بزرگ نے، بوڑھے راہب نے، کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ وسع کرسی السماوات والارض، یعنی جس طرح خدا کے وسعت علم، کرسی، اقتدار، ایسے جنت کا تذکر. ارضها السماوات والارض، جنت کی پیمائش اتنی زیادہ ہے کہ زمین و آسمان کی پیمائش کے برابر. سوال اٹھا کہ اگر جنت اتنی بڑی ہے تو جہنم کتنا بڑا ہے، یا جنت اگر اتنی بڑی تو جہنم ہے کہاں پر؟ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، بالکل ایسے جیسے تم یہ جواب دو کہ جب دن نمودار ہوتا ہے، رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے. اس نے جواب دیا یہ تو علم خدا میں ہے، اور جس طرح یہ علم خدا میں، ایسے جہنم کی وسعت بھی علم خدا میں ہے. تو ایک رات ایک دن. یاد رکھیں اگر خدا رات کو آہستہ آہستہ دن میں داخل نہ کرے، یعنی اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی میں غائب نہ ہو جائے، تو انسان کے لیے معاش کا مسئلہ آسان نہ ہو. کبھی غور کیجئے کہ کوئی اگر گھر کے باہر یا کھلے ہوئے زیر آسمان صحن میں سو رہا ہو، تو رات ختم ہونے پر جب دن نمودار ہوگا تو اس کو اٹھانے کی حاجت نہیں ہوگی کہ اچانک اندھیرے سے روشنی نہیں آتی، بلکہ آہستہ آہستہ آتی ہے، اور جیسی روشنی آتی ہے انسان کی آنکھیں بلاخر بیدار ہو جاتی ہیں. اسی انداز سے پروردگار رات ختم کرتا ہے دن میں چھپا کر، اور دن ختم کرتا ہے رات میں چھپا کر. پہلے دوپہر ہوئی، پھر شام ہوئی، پھر جھٹپٹے کا وقت ہوا یعنی مغرب کا وقت، پھر آہستہ آہستہ رات ہو گئی. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی رات دن میں داخل کر رہا ہو آہستہ آہستہ، اور دن کو رات میں داخل کر رہا ہو آہستہ آہستہ.
تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. وہی پروردگار ہے جو نکالتا ہے میت کو حی سے اور حی کو میت سے. بہت ساری مثالیں ہیں، مادی مثالیں بھی ہیں اور معنوی مثالیں بھی ہیں. پتھر سے، پہاڑ سے زندہ اونٹنی کا نکل آنا یا اونٹوں کا نکل آنا، یا معنوی اعتبار سے کسی کافر کے گھر کسی مومن کا پیدا ہو جانا اور کسی مومن کے گھر کسی کافر کا پیدا ہو جانا. یعنی حی اور میت، حی کون؟ مومن. میت کون؟ کافر. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور خدا جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے. یہ تو بات تھی تسبیحات کے اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں. اور اب لفظ صلوات رمضانیہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کا عنوان درود. اللہم صلی علی محمد ابن علی، اے خدا درود نازل فرما اس محمد پر جو علی کا بیٹا ہے. کون علی؟ جو حسین کا بیٹا، یعنی کہ زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کے فرزند محمد باقر علیہ السلام. درود نازل فرما محمد ابن علی پر امام المسلمین. کون باقر؟ باقر العلوم یا باقر علوم النبیین یا باقر شگافتہ کرنے والے علوم کو. اسے رسول خدا سلام کہلوائیں کہ جابر تم نہیں مر سکتے جب تک کہ تمہاری ملاقات میرے اولاد میں سے ایک ایسے بیٹے سے نہ ہو اس کا نام میرے نام پر ہوگا. لقب باقر العلوم ہوگا. جب اس سے ملاقات کرو تو میرا سلام کہہ دینا. جب اللہ کے حبیب سلام بھجواتے ہوں تو پھر اہل ایمان کو درود تو پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد ابن علی امام المسلمین ووالی من والاہ وعادی من عاداہ، اور جو پانچویں امام سے دوستی رکھے خدا تو اسے دوست رکھ. اب کوئی چوتھے امام کے بعد اگر راستہ بدل لے تو اس کا اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو پانچویں امام سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. وَالضَّعِفِ الْعَذَابُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، اور جس نے پانچویں امام پر ظلم کیا اس پر اپنے عذاب کو دگنا کر دے، بڑھا دے. درود بھی اور ساتھ میں تولا کے ساتھ تبرہ کا عنوان بھی. اور چونکہ روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں تسبیحات رمضانیہ کے ساتھ ساتھ اب سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت نمبر 2 هو الذی بعث فی الامیین میں ہم وہاں تک پہنچے تھے جہاں لفظ تلاوت اور قرأت پر بحث ہو رہی تھی. اب آئیے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 پر کل بات مکمل ہوئی. سرکار ختمیہ مرتبت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اب ان تقاریر کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ابھی تک ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کا کوئی موقع حاصل نہ کر سکا ہو تو اس کے لیے کچھ باتیں. ان اردتم عیش السعداء، قرآن پڑھنے کے فائدے ایسا نہیں ہے جیسا آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے قرآن پڑھو اور 30 پہ ختم کر دو. ایسا نہیں. اگر شروع کیا تو ختم کرنا واجب، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر آیت کو سمجھ کے پڑھنا اور عمل کرنا. ایک آیت پڑھنے کے 2 آیت یا 5 آیت کے 10 آیت.
ابھی روایت آنے والی ہے کتنی آیتوں سے کون کون سی باتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں. غور کیجئے گا. پہلے پیغمبر کی روایت پڑھ رہے تھے ہم. فرماتے ہیں ان اردتم عیش السعداء، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سعادت مند افراد کی زندگی کے مانند ہو. اللہ اکبر. وموت الشہداء، زندگی سعداء کی طرح، موت شہداء کی طرح. والنجات یوم الحسرت، اور قیامت اور حسرت کے دن میں نجات مل جائے تمہیں. والذل یوم الحرور، اور اس دن جبکہ سخت ترین دھوپ ہوگی، سخت ترین گرمی ہوگی، تمہیں سایہ مل جائے. والہدی یوم الضلالت، اور جس دن انسان بھٹک رہا ہوگا تمہیں مل جائے ہدایتیں. فدرس القرآن، پس تمہیں چاہیے قرآن سیکھو، قرآن پڑھو. فدرس القرآن فإنہ کلام الرحمن، یہ قرآن رحمان کا کلام ہے. وحرز من الشیطان، شیطان سے بچنے کا تعویذ ہے قرآن مجید. جیسے کہ خاص طور سے آغائے سیستانی کی خدمت میں سوال کیا گیا تھا کالے جادو، بلیک میجک کے حوالے سے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ معوذتین پڑھیے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیے. وحرز من الشیطان ورجحان فی المیزان. تین باتیں ہیں خاص. ایک رحمان کا کلام ہے، ایک شیطان سے بچنے کا تعویذ ہے، اور ایک تمہارے نام اعمال کے پلڑے کو وزنی کرنے کا ذریعہ ہے. حدیث کا حوالہ آپ کی خدمت میں، جامع الاخبار، تفسیر ابو الفتوح رازی، تفسیر کشف الاسرار اور بحار الانوار، مستدرک الوسائل. ایک اور حدیث، اور پھر میں آپ کی خدمت دیکھوں گا اگر ابھی تک کسی نے قرآن کی تلاوت پہ غور نہیں کیا قرأت کے معنی میں تو غور کر لے. من قرأ القرآن فقد استدرج النبوۃ بین جنبیہ غیر انہ لا یوحی الیہ. عجیب حدیث ہے. جس نے قرآن کی قرأت کی وہ نبوت کے درجے سے قریب ہو گیا، سوائے اس کے کہ اس پر وحی نہیں آئے گی، اور نبوت کے درجے سے قریب ہو گیا. کیا مطلب؟ بہت غور کیجیے گا کیا مقام سمجھایا قرآن مجید کا اس روایت کے اندر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور مستدرک حاکم نے شپوری نے کنز العمال میں تفسیر در منصور کے اندر یہ روایت موجود ہے. ایک اور روایت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرماتے من قرأ القرآن، کتاب کا حوالہ مستدرک الوسائل، بحار الانوار اور دعوت راوندی. من قرأ القرآن کانت لہ دعوت مجابہ، جو شخص بھی قرآن کی قرأت کرے تو اس کے لیے دعا قبول ہونے کا عنوان ہے، اس کی دعا مستجاب ہے. اما معجلۃ، چاہے وہ دعا فوری قبول ہو جائے، و اما معجلہ، یا وہ دعا کچھ تاخیر کے ساتھ قبول ہو. گویا آپ جتنی بار تلاوت قرآن کر رہے ہیں قرأت کے معنی میں، آپ ہر آیت پڑھنے کے بعد یہ قرأت مکمل کرنے کے بعد آپ خدا سے دعا مانگیے کہ امام مجتبیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کی دعا مستجاب ہے. اب استجابت کا اثر جلدی ہو جائے یا دیر سے ہو. خوب. ایک اور روایت ابان بن تغلب ابو عبداللہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کو بیان کرتے
کہ ارشاد فرمایا امام علیہ السلام نے کہ الناس اربعۃ، بہت عظیم الشان روایت، کچھ تفصیل کے ساتھ ہے، اور یہ تمام اہل ایمان، اہل علم و ادب کی بارگاہ مقدس میں خاص روایتوں کا حوالہ لفظ یتلو کے ذیل میں لفظ قرأ سمجھتے ہوئے، الناس اربعۃ، لوگ چار قسموں کے ہیں. ایک رجل، ایک وہ شخص اوتی القرآن، اوتی الایمان، لفظ پہلا اوتی الایمان، ولم یؤت القرآن، اس سے ایمان تو مل گیا، قرآن نہیں ملا ہے. والرجل اوتی القرآن ولم یؤت الایمان، ایک اس کے برعکس، اس سے قرآن مل گیا ہے، ایمان نہیں ملا ہے. والرجل اوتی القرآن و اوتی الایمان، اور ایک وہ شخص ہے جس سے قرآن بھی ملا اور ایمان بھی ملا ہے. والرجل لم یؤت القرآن ولا الایمان، ایک شخص وہ ہے چوتھا اور آخری جس سے نہ قرآن ملا نہ ایمان ملا. قرآن ملا، ایمان نہیں ملا، ایمان ملا، قرآن نہیں ملا، ایمان بھی ملا، قرآن بھی ملا، نہ ایمان ملا نہ قرآن ملا. یہ کیا مطلب مولا کا؟ راوی کہتا ہے، میں نے عرض کی کہ فداک یبن رسول اللہ، میں آپ پر قربان جاؤں اے رسول خدا کے فرزند، ذرا ان چاروں قسم کے انسانوں کا احوال تو بیان کیجئے. تب فرمایا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا فرمایا؟ اما الذی اوتی الایمان ولم یؤت القرآن فمثلہ کمثل التمرۃ طعمها حلو ولا ریح لها. دیکھیے، جس انسان کو قرآن مل گیا اور جس انسان کو ایمان مل گیا، اوتی الایمان، اور اسے قرآن نہیں ملا، اس کی مثال ایسی جیسے کھجور ہو کہ جس کا ذائقہ تو میٹھا مگر اس کے اندر خوشبو نہیں پائی جاتی، کوئی بو نہیں ہے. کھجور کھائیے، بہت میٹھی ہے، کم میٹھی ہے، بہت میٹھی ہو تب بھی اس کھجور کو سونگھ کے دیکھیے، کوئی اسمیل نہیں ہے. فرماتے ہیں اما الذی اوتی الایمان ولم یؤت القرآن، جس سے ایمان مل گیا ہو اور قرآن نہ ملا ہو، اس کی مثال کھجور کی طرح سے ہے کہ ذائقہ تو بہت میٹھا مگر کوئی بو نہیں ہے. کچھ رقم پس انداز کرنا گھر کے اخراجات میں سے، یہ عورتوں کا مسئلہ، مومنات کی بات کر رہا ہوں، اور کہیں کہیں یہ بات مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے کہ پس انداز کرنا، رقم اپنے اخراجات سے پس انداز کر کے کہیں پر ایک پول میں جمع کر لیں، بی سی ڈال دیں. آپ اپنے اوقات میں سے بی سی بنائیے قرآن کے لیے، اس طرح اپنے اخراجات میں سے کٹ کر کے آپ کچھ پیسے بچاتے ہیں، آپ اپنا وقت نکالیے قرآن مجید کے. اور یہ مہینہ ماہ رمضان کا، یہ آپ کی میری تربیت کا مہینہ ہے. ابھی 15 دن نہیں، 14 دن تو باقی ہیں، اللہ اکبر، ورنہ 13 دن تو باقی ہیں. وَيُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور یہ گھر ایسے چمکتا ہے اہل آسمان کے لیے جیسے ستارے چمکتے ہیں زمین والوں کے لیے. وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ، اور وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، وَلَا يُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، اور جس میں خدا کا ذکر نہیں کیا جاتا، کیا اس میں تقل برکتہ، تقل برکتہ، اس کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں. وَتَحْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، اور شیاطین اس گھر پہ چلے آتے ہیں جہاں قرآن نہ پڑھا جاتا.
روایت آپ کی خدمت میں، اس کے بعد اب چلیں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت، ارشاد فرماتے ہیں نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن. شاید اب تک آپ نے غور کیا ہو کہ لفظ قرأت اور لفظ تلاوت میں کہیں کہیں ایک جیسے معنی سمجھ میں آ رہے تھے. ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے نوّروا بیوتکم. چلیے آن لائن مجالس نے ایک بات تو آسان کر دی کہ کل تک آپ تلاوت کرتے تھے مسجد میں آ کر، آج مسجد میں نہیں آ سکتے، مثلا آپ اپنے گھر میں کیجئے. نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن. تم اپنے گھروں کو منور کر دو، روشن کر دو تلاوت قرآن سے. وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا. عجیب جملہ ہے اللہ کے حبیب کا، اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. وہ پیغمبر چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں قرآن نہ پڑھا جائے وہ قبرستان ہے، اور جہاں قرآن پڑھا جائے وہی تو گھر ہیں. تو مرنے کے بعد قبرستان میں جاؤ گے، زندگی میں اپنے گھر کو نہ بناؤ قبرستان. یعنی قبرستان والے دوسروں کے قرآن کے محتاج ہیں، اور تمہارے گھر قرآن کی برکت سے قبور میں شامل نہیں ہوتے. وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا. اپنے گھروں کو نہ بناؤ قبرستان. بہت ڈر لگتا ہے قبرستان جاتے ہوئے، اور اگر قبرستان چلے جاؤ اور مٹی پاؤں میں قبرستان کی قبر کی آ جائے تو گھبراتے ہو گھر میں آتے ہوئے کہ کہیں ملک الموت مٹی کے نشان دیکھ کے تمہارے پیچھے پیچھے نہ آ جائے. بھول گئے پیغمبر کا فرمان کہ تمہارا گھر بھی قبرستان ہے اگر تلاوت قرآن نہیں کرتے. کما فعلت الیہود والنصارى. پیغمبر نے تشبیہ دی ہے، جیسے کیا تھا یہ کام یہود نے کتاب توریت، نصارہ کتاب انجیل، کہ صلو فی البیع والکنائس، کہ وہ اپنی عبادت کرتے تھے معابد میں اور کنیسہ میں، دونوں کی عبادت گاہوں کا حوالہ. وَأَتَّلُوا بُيُوتَهُمْ. اپنے گھروں کو معطل کیا تھا خدا کی کتاب کی تلاوت سے. فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا كَثُرَ فِيهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ. جب کسی گھر میں تلاوت قرآن ہو زیادہ تو کثر خیرہ، اس میں بہت زیادہ خدا کی طرف سے خیر واقع ہو جاتی ہے. وَأَضَاءَ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا تُضِيءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا. اس کے تمام تر گھر والے زیادہ استفادہ کرتے ہیں برکتوں سے، اور وہ گھر ایسے چمکتا ہے جیسے اہل آسمان کے، جیسے اہل آسمان کے لیے ستاروں کا عنوان زمین والوں کے حوالے سے، آسمان والوں کے لیے گھر چمکتے ہی قرآن یہاں پڑھا جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر، کبھی ہم سوچتے تھے کہ وہ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اپنے باپ کے نام کو روشن کریں، اپنے گھر کو روشن کریں، روشنی اتنی ہو. اب لائٹنگ تو آج کل چل رہی ہے نا، آپ نے دیکھا کہ LEDs آ گئیں، پہلے انرجی سیورس آئے تھے، اس کے بعد پھر LEDs کا زمانہ آ گیا. اور اب بات ٹاورز کی کرتے ہوں کہ برج کی کرتے ہوں کہ جناب اس کو روشن کر دیا، اتنا بلند ہے، روشنی کہاں تک جائے گی؟ یا چائنیز میں اب جائیے، چائنیز نے نظام بنایا کہ روشنی وہاں تک جائے گی. اتنا روشن کرو قرآن پڑھنے سے گھر کہ روشنی وہاں تک جائے جہاں آسمان والے رہتے ہیں، اور وہ دیکھیں کہ زمین پر یہ گھر نہیں ستارہ ہے. پھر ستاروں سے کیا ڈرنا جب تمہارا گھر اہل آسمان کے لیے ستارہ بن گیا ہو؟ پھر ستاروں کی چال سے کیا ڈرنا؟ مولا کے چاہنے والے.
آئیے روایات کے بعد روایات اور لفظ قرأت کو مکمل کرتے ہوئے تاکہ پیغام جامع ترین ہو جائے. از ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان البیت اذا کان فیہ المسلم، بے شک کہ وہ گھر جس میں ہو کوئی مسلم، یتلو القرآن، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، وہ گھر ایسے ہی چمکتا ہے جیسے اہل آسمان، جیسے اہل زمین کے لیے چمکتے ہیں ستارے. ایک جیسے الفاظ، روایات مختلف، پیغام مگر بڑا جامع. اور اب کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ روایات نے کوئی ٹارگٹ دیا کہ آپ اچیو کر سکیں، اتنا پڑھ لوں، اتنا پڑھ لوں، اتنا پڑھ لوں. استاد قرآن پڑھانے والا آپ سے کہتا ہے کہ آپ ایک رکوع پڑھیں مثلا، یا رب قرآن پڑھ لیں، یعنی کہ ایک جز کا چوتھائی حصہ، 1/4. آیا معصومین نے کوئی برنامہ دیا ہے آپ کو مجھے؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا فرمایا؟ من قرأ 10 آیات فی لیلۃ، اگر کوئی ہر رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے، 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1، الحمدللہ رب العالمین 2، اس طرح سے 10 آیات کی تلاوت کرے، لم یکتب من الغافلین، اس کا نام غافلوں کی فہرست میں نہیں لکھا جاتا. ومن قرأ 50 آیتاً، اور جو پڑھے 50 آیتیں. پہلا ٹارگیٹ ہے 10. غور کیجیے گا میری بات کے اوپر، پریکٹس کیجیے گا ماہ رمضان کے باقی ایام اور سال بھر کے لیے. 10 ہر روز، کم از کم 10، اگر چاہتے ہیں نام غافلین میں شامل نہ ہو. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ، 10 کر کے آپ نے 40 دن مکمل کر لی مثلا، پریکٹس میں آپ آ گئے. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ جیسے پہلی کلاس کے بعد بالآخر سیکنڈ کلاس میں آنا ہے، تھرڈ میں آنا ہے، فورتھ میں آنا ہے. ومن قرأ 50 آیتاً، اور جو پڑھے 50 آیتیں، کتب اللہ یا کتب من الذاکرین، اس کا نام لکھا جائے گا ذاکرین میں سے. ومن قرأ 100 آیتٍ کتب من القانتین، اور جو پڑھے گا 100 آیتیں، اس کا نام لکھا جائے گا قانتین، خشوع اور خضوع کرنے والے. فرسٹ اسٹیپ 10 آیتیں، سیکنڈ 50 آیتیں. تو فرسٹ 14 days اٹ مینس 10 آیات پر ڈے پر نائٹ. سیکنڈ اسٹیپ میں 50 آیات، 50 آیتیں ہر رات میں پڑھ لیجیے. تھرڈ اسٹیپ میں 100 آیتیں. ومن قرأ 100 آیتٍ، 200 آیتیں پڑھے کوئی شخص اگر، کتب من الخاشعین، خدا اس کے نام کو لکھے گا خشوع کرنے والوں میں سے. ومن قرأ 300 آیتٍ، اور کوئی 300 آیتیں پڑھے تو کتب من الفائزین، اس کا نام لکھا جائے گا فائزین میں سے. اللہ اکبر. باقی سارے معاملات میں بہت ہوشیار ہے نا. آپ نے اگر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کیے، خیر اکاؤنٹ کا مسئلہ مشکل نہ ہو جائے کہیں، اگر آپ کے پاس اگر ہیں 1000 تو آپ 1000 والوں میں شامل ہو گئے. پھر آپ نے لاکھ جمع کر لیے تو لکھ پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے، ارب پتی ہو گئے. تو 10 آیتیں، 50، 100، 200، اس کے بعد
ومن قرأ 500 آیتیں، کوئی اگر 500 آیتیں پڑھ لے، کتبہ من المجتہدین، اس کا نام لکھا جاتا ہے مجتہدین میں سے۔ مجتہدین سے مطلب مراج الزام نہیں، بلکہ جد و جہد اور کوشش کرنے والوں میں سے۔ ومن قرأ 1000 آیتیں، اور جو 1000 آیتیں پڑھ لے، کتب لہو قنطار، اس کے لیے قنطار لکھے جاتے۔ قنطار کیا ہوتا ہے؟ والقنطار 50,000 مثقال ذهب، قنطار 50,000 مثقال سونا۔ کتنا؟ ایک بسکٹ خریدنے کے لیے پسینے آ جاتے ہیں۔ 50,000 مثقال سونا، اور مثقال بھی تمہارے الفاظ میں نہیں، والمثقال 24 قیرات، 24 قیرات کا وزن مثقال کہلاتا ہے امام کی نگاہ میں۔ پھر امام کے اپنے الفاظ، اصغرها مثل جبل احد، اس کی کم از کم پہچان کہ احد کے پہاڑ جتنا کوئی پہاڑ سونے کا تم نے اپنا بنا لیا۔ اکبرها ما بین السماء والارض، اس کی بڑی ترین مثال کہ یہ تمہارے نامہ اعمال میں سونا اتنا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا پورا علاقہ سونے سے بھر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت کا حوالہ اعمالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ، کتاب ثواب الاعمال، معنی الاخبار، اور عدت الداعی۔ اب آئیے، جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو آج کی حد تک آخری بات، اب پھر گفتگو تمام کریں گے، باقی بات انشاءاللہ کل۔ رئیس مذہب جعفری، یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بتلاوت القرآن، تو پر لازم ہے قرآن کی تلاوت۔ لفظ تلاوت بمانے قرأت، یا لفظ تلاوت بمانے تلاوت، کہ پڑھو بھی، سمجھو بھی اور عمل بھی کرو۔ فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آیات القرآن، کہ بے شک جنت کے درجات ہیں آیات قرآن کی تعداد کے برابر۔ 6,666 کہیے، 6,636 کہیے، یا اس کے سوا کوئی فیگر کہیے، جتنا بھی آپ کہیے اتنی ہی تعداد میں جنت کے درجات۔ فرماتے فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ، جب قیامت کا دن ہوگا تو قاری قرآن سے کہا جائے گا، اقرا ورقا، پڑھو اور ترقی کرو۔ اقرا ورقا، یہ ورقہ وہ نہیں ہے، الف ر قاف ہے، ارقا، اقرا ارقا، پڑھو ترقی کرو۔ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ رَقَى دَرَجَةً، بس وہ ایک آیت پڑھے گویا کہ ایک درجہ آگے بڑھ جائے۔ ایک آیت، ایک درجہ، 2 آیت، 2 درجے، 3 آیت، 3 درجے۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ معصومین کی بارگاہ مقدس شب جمعہ کے لیے 15 سوروں کی تلاوت کا عنوان قائم ہے۔ 15 سوروں قرآن مجید کی، اور 15 سوروں میں آیات کی تعداد بنتی ہے تقریباً 1186 شب جمعہ۔ تو چلیے مہینے میں ایک دفعہ، 3 مہینے میں ایک دفعہ، 6 مہینے میں ایک دفعہ، کبھی خدا آپ کو بڑی خوشی دے تو اس موقع پر، کبھی آپ خدا سے بڑا کام نکلوانا چاہیں تو اس موقع پر، کوئی تو موقع ہو کہ اس روایت پر عمل ہو اور آپ کی مشکلات کا حل نکلا۔
بات واضح ہو رہی. اب ایک بہت بڑا مسئلہ اہل ایمان کے درمیان، مولانا قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیا کریں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ شرم آتی ہے جب برسی کی مجلس ہو، قرآن خوانی ہوتی ہے، چہلم ہو، سویم ہو، اب کیا کریں، قرآن کیسے پڑھیں؟ تو اب ایک طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. اور بیچارے کچھ مومنین تو قرآن خوانی کے وقت میں آتے ہی نہیں. کب آتے ہیں؟ جب کہ مجلس شروع ہو جائے کہ نہ قرآن خوانی کا وقت ہوگا نہ قرآن پڑھنا پڑے گا. قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید کو دیکھنا، قرآن مجید کی زیارت کرنا. پھر یاد دلا دوں، اگر آپ کو تلاوت غلط آتی ہے تو اصلاح کر لیجیے، اور کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو جو الفاظ اردو اور عربی کے ایک جیسے مشترکہ الفاظ ہیں، لفظ اللہ، لفظ الرحمن، لفظ الرحیم، لفظ دیگر جو عربی اردو کے مخلوط لفظ ہیں، ایک جیسے لفظ ہیں، تو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی اتنا بیچارہ ہے کہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو بعض علماء نے ایک طریقہ اور بتایا. قرآن کی ہر آیت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا پیج مکمل کیا. کچھ تو پڑھیے. قرآن بند کر کے رکھنے سے تو بہتر یہ پڑھیے. یہ تو کنفرم ہے نا کہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنفرم ہے آیت. اور خلاصے قرآن ہے، مولا کا فرمان ہے کہ 4 آسمانی کتابوں میں سارا علم کائنات، اور 4 کتابوں کا سارا علم ایک قرآن مجید کے اندر، اور ایک قرآن کا سارا علم ایک سورے کے اندر، اور ایک سورے کا سارا علم ایک آیت کے اندر. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ایک لائن پر آپ پڑھتے جائیے. باوضو ہو کر ہاتھ لگا سکتے ہیں. کتابت قرآن کو البتہ ڈیوائسز میں اسکرین کے اعتبار سے یہ مسئلہ نہیں پیش آتا. آپ کا وضو نہ بھی ہو تو آپ تلاوت کر سکتے ہیں. البتہ کبھی آداب انسان کو اتنا پرابلم میں لے آتے ہیں کہ انسان آداب کے چکر میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے کہ جی اب کون جو ہے وضو کرے، مثلا کون سر پر ٹوپی رومال رکھے، کون حجاب اور مخنا لے، کون قبلہ رخ ہو کے بیٹھے، کون تکیہ سامنے یا رحل سامنے رکھے، پھر قرآن رکھے، پھر کھولے، پھر پڑھے. ان تمام مقدمات میں آپ کے 10 منٹ نکل جاتے ہیں. کیا کریں پھر؟ کہ اب تو قرآن آپ کی جیب میں ہے، آپ کے موبائل کے اندر. پڑھیے، نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے. بات واضح ہو رہی. البتہ یہ بات یاد رکھیں، اب ایک جملہ استعمال ہوا ہے نا آج کل لاک ڈاؤن کے اور کرونا وائرس کی عنوان میں، SOPs. تو قرآن کی تلاوت کی SOPs کیا ہیں؟ وضو، قبلہ رخ ہونا، قرآن کو بلند مقام پر رکھنا، اونچی آواز سے مردوں کے لیے پڑھنا، سبحان اللہ، رک رک کے پڑھنا تمام کے لیے، دعا مانگ کے پڑھنا تمام کے لیے. یہ SOPs ہیں تلاوت قرآن کی. لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تب بھی تلاوت قرآن تو کیجئے. اب آخری جملہ آپ کی خدمت میں بات تمام کر دی جائے. اگر کسی کو اس کے بعد بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، تو ترجمہ ہی پڑھ لے. قرآن کھولے اور قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے. کم از کم ایک مرتبہ پورا دورہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لے اور ایک دورہ قرآن کا تفسیر پڑھ لے. زندگی اور کتنی باقی رہ گئی ہے قبلہ، نہ مجھے معلوم اپنے بارے میں، نہ آپ کو معلوم اپنے بارے میں. تو کم از کم خدا کے سامنے ایک بار تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے ایک مرتبہ ساری زندگی میں تیری نازل کی ہوئی کتاب ایک مرتبہ پوری پڑھی تھی. اللہ اکبر. یہ تو بات تھی پیغام کے حوالے سے. اور اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، چونکہ بہرحال ماہ مبارکہ رمضان کی یہ رات کہ جو شب بدر کے نام سے منائی جاتی ہے،
بہت تفصیل سے تو میں ہر سال یہاں بیان کرتا ہوں اس بارگاہ کے حوالے سے. شب بدر، شب 17 ماہ رمضان. شب بدر کے ساتھ ساتھ یہ ہے شب قربہ، لیلۃ القربہ، مشکیزے والی رات. 3003 فضائل مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے جمع ہوئے اس رات کے اندر. جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ 3 فرشتے میں سے ہر ایک فرشتہ 1000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سلام کرنے آئے مولائے کائنات کو. تو 3000 ان کے ساتھ آنے والے، ہر ایک کے ساتھ 1000، اور 3 یہ خود 3003 فضیلتیں ایک رات میں ملی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. البتہ جب کبھی لفظ مشق آیا تو شاید کسی ہمارے سامع کو مولائے کائنات یاد نہیں آئے ہوں گے، حالانکہ مولائے کائنات بھی ساقی ہیں، رسول خدا کے ساقی اور قیامت میں امت کے ساقی. لیکن ایک ساقی عطاشی کربلا حضرت عباس بھی. صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں گفتگو تمام کروں. حضرت عباس علیہ السلام کیسے ساقی ہوئے کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے کے اعتبار سے؟ شاید تفصیل میں جائیں تو آپ مقتل میں یہ بات پڑھ سکیں گے کہ محرم کی 7 تاریخ سے اور اس سے پہلے پانی پلانے کی ذمہ داری مولا عباس علیہ السلام. یہ تو آخری منزل تھی جب پانی نہ لا سکے. واہ غربتا. اور ہاتھوں میں خالی کوزے لیے وہ بچے انتظار دیکھتے رہ گئے. آپ کے ہمارے درمیان انڈو پاک میں لوگ سقہ بنائے جاتے ہیں محرم کی 8 تاریخ کو. کربلا کے میدان میں سقہ نہیں بنائے جاتے، بلکہ مولا عباس کے روزے پر آتے ہیں خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے، اور آ کر مولا عباس کے روزے پر اس طرح ماتم کرتے ہیں اور یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں: چچا پانی پلا دیجئے، چچا ہم پیاسے ہیں. یعنی سکینہ کی شبیہ اختیار کی جاتی ہے. واہ غربت. بچوں میں سکینہ اس طرح سے کھڑی تھی کہ خالی کوزے سب کے ہاتھوں میں تھے. سب سکینہ سے کہتے تھے کہ تمہارے چچا پانی لائیں گے تو پانی پلاؤ گی. سکینہ سب سے کہتی تھی ہاں ہاں بچوں مت گھبراؤ، میں تمہیں پانی پلاؤں گی. واہ غربت. یا دوسری مثال گفتگو تمام کروں گا. وہ وقت بھی آیا جب بچی کو پانی ملا، جناب زینب نے شانہ ہلا کے فرمایا بیٹی اٹھو پانی آ گیا. تو بچی نے بے ساختہ ایک سوال کیا تھا: پھوپھی اماں کیا چچا عباس واپس آ گئے؟ فرمایا چچا تو نہیں آئے، البتہ اور کی زوجہ یہ حاضری میں پانی لائی ہے. واہ مصیبت. اے مولا اس طرح سکینہ سے دور ہو گئے کہ وصیت کر گئے آقا میری لاش کو خیمے میں لے کر نہ جائیے گا. ارے عباس شرمندہ ہے کہ سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لائیں گے مگر پانی نہ لا سکے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اور فقہی مسائل میں صرف ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں: حالت مسافرت میں انسان کا روزہ رکھنا کس طرح ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالت مسافرت میں اگر انسان اس طرح سفر اختیار کرے کہ زوال آفتاب کے بعد اپنے گھر سے یا جہاں پر اقامت پذیر ہو اور روزے رکھ رہا ہو،
وہاں سے وہ نکلے ظہر اول زوال آفتاب کے بعد، تو اس دن کا روزہ اس کا درست ہے اور اس پر رکھنا واجب بھی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اگر وہ کسی جگہ سفر پر رہا ہو اور پلٹ کر اپنے وطن یا جہاں پر اقامت قیام عشرہ کرنا چاہتا ہو، 10 دن کا قیام، وہاں پر اگر اس طرح واپس آئے لوٹ کر کہ زوال سے پہلے پہلے اپنے گھر یا مقام اقامت پر پہنچ جائے، تو اور صبح سحر کے وقت سے لے کر اس وقت تک نہ کچھ کھایا ہو نہ پیا ہو، تو اس دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے، اور نیت کرے گا روزہ واجب ہوگا۔ اگر کچھ کھا لیا ہو اور پی لیا ہو تو یقین روزہ اس کا قصر ہو جائے گا۔ البتہ جب تک اپنے وطن زوال سے پہلے پہنچا نہیں ہے تب تک روزے کی نیت نہیں کر سکتا۔ زوال سے پہلے وطن پہنچ جائے تو روزے کی نیت اس دن کی کر لے۔ پروردگار تمام مسافروں کو سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے وطن پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاء محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔